إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. وقال الله جل شأنه في موضع آخر: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. معزز اور معقر دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی پاکیزہ شریعت سے نوازا ہے، اور یہ وہ دولت ہے، وہ نعمت ہے جن سے پوری دنیا محروم ہے. بہت ساری دولتوں کے پانے کے باوجود بھی مگر اللہ رب العزت نے آپ کو اس عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا ہے. گزشتہ سے پہلے والے خطبہ میں حالات اور وقت اور موسم اور مناسبت کا اعتبار کرتے ہوئے شادی اور بیاہ سے متعلق کچھ تنبیہات، کچھ اہم باتوں کے تذکرہ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، جس میں آپ کے سامنے دو باتیں اس خطبہ میں رکھی گئی اور آپ کو یہ بتایا گیا میرے بھائیوں کہ یہ شادی کوئی معاشرتی رسم و رواج نہیں ہے. یہ شادی لذت حاصل کرنے کی طرف کوئی ایک قدم بڑھانا نہیں ہے، بلکہ شادی اور نکاح یہ اللہ رب العزت کی عبادت کے مظاہر میں سے ایک بہت اہم مظہر ہے. رشتہ طے ہونے سے لے کر شادی کے تمام امور میں
ایک مسلمان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہمارے اس کارروائی میں، ہمارے اس عمل میں کوئی ایسی چیز نہ آئے جس سے شادی کی برکت اور شادی کے خیر اور بھلائی پر اثر پڑے۔ میرے بھائیوں، نکاح وہ موڑ ہے اور شادی کی زندگی وہ زندگی ہے جس کا اثر آپ کی زندگی کے ہر گوشے پر پڑتا ہے۔ اولاد کی تربیت کا معاملہ ہو یا آپ کی صالحیت کا معاملہ ہو، آپ کے معاش اور معیشت اور روزی اور روٹی کا معاملہ ہو، ساری چیزوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ کی شادی شدہ زندگی یہ خوشگوار ہے، یہ مبارک ہے، یہ خیر اور بھلائی سے بھری ہوئی زندگی ہے، تو آپ اولاد کی بہترین تربیت کر سکیں گے۔ آپ کی یہ شادی شدہ زندگی اگر یہ خوشگوار ہے، یہ خیر اور بھلائی سے بھری ہوئی ہے، تو آپ خود اللہ رب العزت کی عبادت میں بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی یہ شادی شدہ زندگی یہ خوشگوار ہے تو آپ بہت ہی امن اور شانتی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ اور نہایت ہی اطمینان کے ساتھ آپ معاش اور معیشت کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں میرے بھائیوں۔ مگر جب شادی شدہ زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، شادی شدہ زندگی جہنم نما ہو جاتی ہے، تو انسان نہ تو صحیح سے کوئی کام کر سکتا ہے، نہ تو معاش اور معیشت کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، نہ اولاد کی تربیت کر سکتا ہے، اور نہ وہ خود ایک لمحہ سکون اور اطمینان سے گزار سکتا ہے۔ اس لیے اس کی اہمیت کو ہمارا آپ کو سمجھے میرے بھائیوں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شادی کے معاملات میں، شادی کی کارروائی میں اختلاط یعنی مرد اور عورتوں کا ایک ساتھ رہنا جہاں کہیں بھی ہوگا، چاہے شادی کے نکاح سے پہلے کچھ آپ کے اعمال ہو، چاہے وہ چکسا اور اس طرح کے دوسرے رسم و رواج جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ موقع ہو، اور چاہے نکاح کا موقع ہو، چاہے ولیمہ کا موقع ہو، چاہے شادی کے بعد کوئی اور موقع ہو، اختلاط مرد اور عورت کا ایک ساتھ ہونا یہ ہمیشہ حرام ہے میرے بھائیوں۔ اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بہت سارے دلائل اور حدیث کی روشنی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ایک اجنبی مرد کا ایک اجنبی عورت کو چھونا اور اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس سے مصافحہ کرنا، اس کے جسم کو ٹچ کرنا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا خطرناک عمل ہے۔ اگر انسان اس کو احساس کر لے، ایک مومن اس کو سمجھ جائے، تو وہ کبھی اس فعل کے قریب نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے تصویر کشی جو آج ہمارے لیے بہت آسان ہو گئی ہے اور جس نے معاشرے کو جہنم کی طرف دھکیلنے میں بہت اہم رول ادا کیا ہے، آج ہم اس موبائل کے ذریعے سے سیکنڈوں اور منٹوں کی تصویریں کھینچتے رہتے ہیں۔ اس کے تعلق سے بات ہوئی۔ آج کے اس خطبہ میں 2-3 باتیں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا، جن میں سے پہلی چیز جو یہ ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے اور سماج میں ایک نیا اسٹائل شروع ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جس کو ہم فحاشی کا باب کہیں، جس کو بے حیائی کا باب کہیں، جس کو بے غیرتی کا باب کہیں، جس کو بے حجابی کا باب کہیں، اور جس میں کتنی برائیاں ہیں، آپ سمجھے وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ کہ جب نکاح ہو جاتا ہے لڑکے کا اور لڑکی کا، تو عورتوں کے منڈپ میں خاص طور سے اسٹیج سجایا جاتا ہے، اور اسٹیج سجانے کے بعد کبھی کبھار تو ایک ہی کرسی جس پہ دولہا اور دلہن بیٹھتے ہیں، اور کبھی کبھار 2 کرسیاں جس پر ایک پر دلہن اور دوسرے پر دولہا بیٹھتا ہے، اور وہاں عورتوں کی پوری مجلس ہوتی ہے، اور یہ دولہا جو اسٹیج پر چڑھ کر کے وہاں کرسی پر بیٹھتا ہے اور پھر بہت سارے خرافات وہاں انجام پاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں کسی مومن کی کیسے غیرت گوارا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث اس طرح کے موقع پر جو ہے یاد آ جایا کرتی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا اور غیرت ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو۔ آپ کو کچھ احساس ہی نہیں ہوگا میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک اجنبی لڑکا اسٹیج پر کھڑے ہو کے ہماری قوم اور ہمارے محلے اور ہمارے گاؤں کی ساری عورتوں کو دیکھے
اور یہ آپ گوارا کر لیتے ہو میرے بھائیوں؟ یہ تو مغربی تہذیب ہے اور یہ شہروں میں پایا جاتا تھا، بے غیرت لوگوں کے ہاں سے پایا جاتا تھا. آج یہ ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ یہ گھس رہا ہے اور کبھی کبھار یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. میرے بھائی، شریعت آپ کو اس سے نہیں روکتی ہے. آپ مردوں میں ایک اسٹیج بناؤ، اس پر دولہا بیٹھے اور جا کر کے ہمارے مسلمان بھائی اس کو مبارکبادی دیں. عورتوں میں ایک اسٹیج بناؤ، اس پر دلہن بیٹھے اور ہماری بہنیں اور ہماری مائیں جا کر کے اس دلہن کو مبارکبادی دیں. اسلام کو اس سے نہیں روکتا ہے. مردوں کے لیے مردوں کے قسم میں، مردوں کے شعبے میں، مردوں کے حصے میں دولہا کے لیے اسٹیج اور عورتوں کے حصے میں دلہن کے لیے اسٹیج، اس سے اسلام نہیں روکتا ہے آپ کو. آپ جائیے مبارکبادی دیجئے. مرد مردوں کو، دولہے کو مبارکبادی دے، عورت دلہن کو مبارکبادی دے. مگر یہ کون سے اسلام میں ہے اور یہ کیسے غور غیرت کے کون سے تقاضے میں آتا ہے کہ ایک اجنبی مرد ہماری عورتوں کی محفل میں، ہماری بہنوں کی بھیڑ میں میرے بھائیوں آئے اور ساری بہنوں کو اور ساری عورتوں پر نظر ڈالے اور گھنٹوں گھنٹہ بیٹھ کر کے وہ زنا کرے، نعوذ باللہ. کیا نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کو نہیں بتائی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آنکھ سے اجنبی عورتوں کو دیکھنا یہ زنا ہے. آنکھ سے اجنبی عورتوں کو دیکھنا یہ زنا ہے میرے بھائیوں. میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، بہت خطرناک چیز ہے. اس میں بے حجابی خطرناکی، اختلاط کی خطرناکی. بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو اس دولہا کے لیے محرم نہیں ہے، یعنی وہ دولہا ان کے لیے محرم نہیں ہے، وہ جا کر کے اس سے مصافحہ کر کے اس کو مبارکبادی دیتے ہیں. اور نبی نعوذ باللہ کبھی کبھار تو معاملات یہاں تک پہنچتے ہیں، شہروں میں لوگ زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں تو جا کر کے عورتیں، اور وہ بھی عورت جو محرم نہیں ہے جس کے لیے مرد، جا کر کے اس سے گلے مل کر کے مبارکبادی دیتے ہیں. ارے محرم عورتوں کو گلے مل کر کے مبارکبادی نہیں دینا ہے میرے بھائی. محرم عورتوں کو، جس کے لیے مرد محرم ہے، ان عورتوں کو اس مرد سے گلے نہیں ملنا ہے جو اس کے لیے محرم ہے. اور غیر محرم چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، سالی اور سالہ، خالہ زاد بھائی، مامو زاد بھائی، پڑوسی کا لڑکا، پڑوسی کی لڑکی، یہ سارے غیر محرم کے رشتے ہیں. گلے ملنا کہاں سے جائز ہو جاتا ہے میرے بھائیوں؟ تو بہت خطرناک چیز ہے. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بزرگوں، جو قوم کے بزرگ ہو، بہت بڑی ذمہ داری ہے. آپ کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، آپ ماشاءاللہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، گھر کے سارے لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے گھر کے سب سے بزرگ آدمی ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں، مگر آپ کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا ہے کہ اپنے بیٹے کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو، اپنے جو ہے کہ نام ہے اور دوسرے شخص کو جو آپ کو بزرگ مانتا ہے اس سے کہہ دو کہ یہ جو کام کر رہے ہو غلط ہے، یہ درست نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ وہاں کس کرسی پر بیٹھے ہو؟ بزرگی کی کرسی پر بیٹھے ہو. ہمارے خاندان کے، ہمارے محلے کے، ہمارے گاؤں کے بڑے ہیں تو گاؤں کے بڑے ہیں، کچھ ذمہ داری بنتی ہے. اس لیے ذمہ داران کی ذمہ داری ہے، بزرگوں کی ذمہ داری ہے، سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پر روک لگانے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے شادی کے معاملے میں میرے بھائیوں جس پر توجہ دینی چاہیے وہ ہماری ماں اور بہنوں کا بے حجابی کا معاملہ ہے. ہماری ماں اور بہنیں تو ابھی جمعہ میں نہیں آ رہی ہیں، مگر بلا شک و شبہ خطبہ لائیو ہوتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے. میری آواز کو ضرور سنیں گی. میری ماں اور بہنوں، آپ کے پاس اسلام کے بعد، ایمان کے بعد، توحید کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ پردہ، عفت، عصمت، حیا اور شرم کی دولت ہے. یہی وہ دولت ہے جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. یہی وہ دولت ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی. یہی وہ دولت ہے جو صحابیات کے پاس تھی، امہات المومنین کے پاس تھی. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے نبی اپنی بیویوں سے اور مسلمانوں کی بیٹیوں سے، مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو جب اپنے گھروں سے نکلا کریں تو وہ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادروں کو لٹکا لیا کریں. بعض اسلاف نے باقاعدہ اپنے سر پر چادر رکھ کر کے اس چادر کو لٹکایا اور زمین تک چھوڑا اور
اور کہا یہ ادناء الجلباب ہے، یعنی سر سے لے کر پیر تک عورت اپنے آپ کو ڈھانپ لے اور چھپا لے، اس کو کہا جاتا ہے شرعی حجاب، اس کو کہا جاتا ہے اسلامی حجاب۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی اس موقع سے، ایک واقعہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور غالباً ابو داؤد کی حدیث ہے، اور دیگر محدثین نے بھی ضرور روایت کیا ہے، صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام کی، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک بار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑا اپنے اوپر ڈالے ہوئی تھی، چادر ڈالے ہوئی تھی، ان کا غلام تھا، تو وہ کپڑا ذرا چھوٹا تھا، سر ڈھکتی تھی تو پیر کھل جاتا تھا، پیر ڈھکتی تھی تو سر کھل جاتا تھا، بہت دیر تک وہ پریشان رہی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا فاطمہ تمہارے ابا اور یہ تمہارا غلام ہی ہے، یعنی حیا اور پردہ اور شرم اور غیرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ابا کے سامنے بھی سر نہ کھلنا پائے، ابا کے سامنے بھی پیر نہ کھلنا پائے، غلام ہے اپنا، اس کے سامنے بھی سر نہ کھلنا پائے۔ اور ہماری بہنیں، ہماری مائیں شادی بیاہ کے فنکشن میں جائیں اور جو ہے کیا نام ہے وہاں پر بے حجابی کے ساتھ شرکت کریں، اور اس پر مزید وہ کہ جو چوتھی چیز ہے جس پر تنبیہ دینے کی ضرورت ہے اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، زیب و زینت کرنا، بناؤ اور سگار کرنا۔ آج ہمارا اور آپ کا ذہن بنا ہوا ہے، ہماری بہنوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ جانا ہے شادی میں، چلو تیار ہو جائیں، چلو نہا لیں، کریم پاؤڈر لگا لیں، تزین کر لیں، زیب و زینت اختیار کر لیں، یہ زیور پہن لیں، وہ زیور پہن لیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں پر عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت دی ہے وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے، اس کو ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتِ۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار بازار میں دیکھا، اور اس کے بعد کہا سودا تو جو ہے کہ نا گھر سے باہر نکلی ہے، اور نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور اماں سودا بھی وہاں پہنچی، کہا کہ نبی علیہ السلام میں کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر گئی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹوکا تو کیا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اجازت نہیں دی ہے باہر نکلنے کی ضرورت کے وقت؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سودا بالکل اجازت ہے، جب تم کو کوئی خاص ضرورت ہو، جس ضرورت کو بغیر باہر جائے نہیں پوری کر سکتی ہو تو نکل سکتی ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر قاعدہ بیان فرمایا ہے وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتِ۔ تفیلات کا معنی کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ چاہیے کہ بوسیدہ حالت میں نکلیں۔ اب بوسیدہ حالت میں کیا نکلیں؟ پرانے کپڑے پہنی رہے، زیب و زینت بالکل نہ کرے، یعنی گھر میں رہے شوہر کے پاس، تو اسلام کا یہ حکم ہے کہ زیب و زینت کر کے رہیں، زیورات خوب زیادہ پہن کر کے رہیں، تزین کریں، تجمل اختیار کریں، خوبصورتی اختیار کریں، اور شوہر کے لیے خوبصورت بنے گھر میں رہیں۔ مگر جب گھر سے باہر نکلیں تب وہ جو ہے تفیلات کی حالت میں، بوسیدہ حالت میں نئے کپڑے بھی نہ پہنے، پرانے کپڑے ہی پہن لیں، اور جو ہے کیا نام ہے کوئی تزین نہیں، کوئی زیب و زینت نہیں، کوئی بناؤ سگار نہیں، کوئی کریم پاؤڈر نہیں، کوئی سرما اور کاجل نہیں، کوئی جو ہے خوشبو تو خیر لگانا بہت ہی بڑا جرم ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے۔ بتائیے آج ہمارے معاشرے اور ہم سماج کا کیا حال ہے؟ ہماری اور آپ کی بیویوں کا کیا حال ہے؟ ہماری اور آپ کی بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ ایک عورت کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم کو تزین کر کے جانا ہے، جو زیور گھر میں نہیں پہنتی ہے شادی میں جاتی ہے تو پہن کے جاتی ہے، جو کپڑا گھر میں نہیں پہنتی ہے شادی میں جاتی ہے تو پہن کر کے جاتی ہے۔ زیب و زینت اختیار کر کے عورتوں کا نکلنا یہ بالکل قطعی طور سے درست نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو میرے بھائیوں اس کے اوپر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک تو عام حالت میں نکلے گھر سے، دوسرے اس پر بھی چادر ڈالے، نقاب پہنے، برقع پہنے، حجاب لگائے، وہ جو ہے اس حالت میں نکلے، بے پردگی کے ساتھ قطعی طور سے نہ نکلے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ جو شادی کے طور سے، شادی کی مناسبت سے کہنا ضروری ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے اسراف، فضول خرچی، یہ اسلام میں جرم ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ پیو، خرچ کرو، جو ضرورت ہے ضرورت پوری کرو، مگر اسراف مت کرو۔ ان المبذرین
کانوا اخوان الشیاطین، اسراف اور تبذیر کرنے والے، بلا ضرورت خرچ کرنے والے، بلا کسی حساب کتاب کے پیسے بہانے والے، یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بیان فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو بتایا گیا ہے کہ شادی اسلام میں نہایت ہی سادہ ہے، اور شادی میں کوئی خرچہ نہیں ہے، خاص طور سے لڑکی والے کے اوپر۔ لڑکی والے کے اوپر تو کوئی خرچہ اسلام نے رکھا ہی نہیں ہے۔ سارا کا سارا خرچہ جو شادی میں ہے وہ لڑکے والے پر ہے۔ مہر لڑکے کو دینا ہے، ولیمہ لڑکے کو جو ہے کیا نام ہے کرنا ہے، نکاح کا پیغام لڑکے کو دینا ہے۔ نکاح کا پیغام بھی چاہے وہ خط بھیج کر کے دے یا کسی آدمی کو بھیجے تو وہ خرچہ بھی دینا ہے۔ نکاح پڑھانے کے لیے لڑکے کو ہی جانا ہے، لڑکی کو نہیں آنا ہے، گرچہ ہمارے معاشرے میں الٹا چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس میں کتنی بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ ایک مرد، ایک لڑکا لڑکی کے گھر جائے۔ اب گاڑی گھوڑا جو بھی خرچہ لگے گا وہ لڑکے کو لگنا ہے، اس کے بعد لڑکی کو لے کر کے آنا ہے، اس کا خرچہ لڑکے کے اوپر ہے۔ لڑکے کو لڑکی لے کر کے آنا ہے، لڑکی کو لڑکا لے کر کے نہیں آنا ہے۔ دولہا کو دلہن لے کر کے آنا ہے، دلہن کو دولہے کو لے کر کے نہیں آنا ہے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ تو سارا خرچہ اسلام میں جو ہے کہ لڑکے پر ہے، مگر آج پریشان لڑکی والے رہتے ہیں۔ خاص طور سے کچھ علاقوں میں تو بہت ہی زیادہ اسراف اور تبذیر، اور جگہ جگہ اور کتنے پروگرام، کتنی رسمیں اور کتنے مسائل، آج یہ ہے کل وہ ہے کل وہ ہے، اس طریقے سے کتنے خرچ ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ کب ہم شادیوں کو میرے بھائیوں اسراف سے بچا کر کے سادگی سے کریں گے؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ کاش کہ ہم اپنی شادیوں سے کچھ پیسے بچا کر کے غریبوں کی مدد کر دیں۔ آج مدارس اور جامعات کی حالت بہت خراب ہے، آج مساجد کی حالت لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت خراب ہے۔ کاش کہ ہم کچھ کٹوتی کریں، کاش کچھ ہم بچائیں، اور شادیوں میں سے یہ خرچ نکال کر کے جو ہے کیا نام ہے اپنے دینی اداروں اور غریبوں، یتیموں، محتاجوں، فقیروں، مسکینوں اور بیواؤں پر خرچ کریں، ان کے لیے جو ہے یہ پیسے لگائیں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوتا، ہم اس کا ثواب پاتے۔ الٹا ہم اسراف کر کے، فضول خرچی کر کے جو ہے کیا نام ہے اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کے زمرے سے خارج ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک اور مسئلہ جو شادی کے اس مناسبت سے کہنا آپ کے سامنے مناسب ہے کہ آج کل معاشرے اور سماج میں بہت زیادہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شادی شدہ زندگی میں بے چینی بہت آ رہی ہے، اضطراب، تنازع، مسائل، جھگڑے بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور اب تو حالات ایسے ہیں کہ 6 مہینہ اور سال بھر نہیں ہوتا ہے کہ تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جس پر ہمیں اور آپ کو خصوصی دھیان دینا چاہیے، وہ سبب ہے ایک لڑکا جب لڑکی کا انتخاب کرے تو دین کو ترجیح دے۔ ایک لڑکی جب لڑکے کا انتخاب کرے تو دین کو ترجیح دے، اور دونوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے۔ فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اے اللہ کے بندے، معاشرے اور سماج میں جو شادیاں کی جاتی ہیں نا لڑکیوں سے، 4 چیزوں سے لوگ شادی کرتے ہیں۔ 4 میں سے کوئی ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یا تو مال، کوئی آدمی دیکھتا ہے مالدار لڑکی مل جائے، یا تو جمال، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو خوبصورت لڑکی چاہیے بس، اور یا تو خاندان، کچھ لوگ خاندان اونچا دیکھتے ہیں، اونچے خاندان کی لڑکی ہے تو اپنا کام بعد میں آسان ہو جائے گا، اونچے خاندان کے تو اس کا روب رہے گا، تعلقات رہیں گے تو ہم بہت کچھ جو ہے کام کر سکتے۔ اور کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو دین کو دیکھتے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے جو دین کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تو معاشرے اور سماج کا ماحول ہے، مگر اے مسلم، اے مومن، اے وہ بندے جو کامیابی چاہتا ہے، دیندار لڑکی سے شادی کر کے کامیاب ہو جا۔ کامیابی دیندار لڑکی سے شادی کر کے میں ہے۔ بتائیے، ایک لڑکی اگر دیندار ہوگی تو کیا وہ اپنے شوہر سے کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر
اپنے گھر پہ نکل کے چلی آئے گی. یہ آج کل عام شکایت ہے. ایک لڑکی اگر دیندار ہوگی تو شوہر کی نافرمانی کرے گی, فرمانبرداری نہیں کرے گی. ایک لڑکی اگر دیندار ہوگی تو 6 مہینے اور سال بھر میں وہ شوہر کی ناشکری اور نافرمانی کرنے لگے گی. میرے بھائیوں نہیں, ایسے نبی علیہ السلام نے فرمایا. یہ تو لڑکے کے بارے میں ہو گیا. لڑکے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم سرپرستوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. لوگوں, آپ کے پاس بچی ہے, بڑے لاڈ سے آپ نے اس کو پالا ہے, کتنی تکلیفیں آپ نے اس کے لیے اٹھائی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پیاری بیٹی کے لیے, اس پیاری بچی کے لیے کوئی پیغام دیتا ہے. پیغام تو بہت آ رہے ہیں معاشرے, سماج سے, ماحول سے, محلے سے, علاقے سے, گاؤں سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ تم اس کو دیکھو جس کے دین اور اخلاق سے آپ راضی ہیں تو شادی کر دو. اگر بے دین سے شادی کرو گے تو, اور اگر دیندار سے شادی نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ زمین میں بہت بڑا فساد مچ جائے گا جو آج ہم اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الکریم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم. السلام علیکم الرؤوف الرحیم. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في الهند وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم هؤلاء إخواننا هم جياع فاطمهم هم عراة فاقسهم. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فعليك بهم يا قوي يا عزيز. اللهم احفظنا من جميع الأمراض السيئة. اللهم احفظنا من كورونا وأوميكرون وجميع الأمراض السيئة يا قوي يا عزيز. اللهم لا تهلكنا بذنوبنا يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.